پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم اور آپ حج کی فضیلت اور حج کے مقبولیت کی نشانیاں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں اور ساتھ ہی ساتھ گھر سے نکلنے کے کچھ آداب، اس کے حوالے سے ہم اور آپ کچھ باتیں سنیں، کچھ معلوماتیں حاصل کیں۔ جب ہم اور آپ کہیں تربیت میں جاتے ہیں تو کیونکہ وہ ایک دن کا یا کچھ گھنٹوں کا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے تمام تر باتیں اس 4 یا 5 گھنٹے میں یا جو بھی ہے ایک دن میں تمام تر باتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ ہمارے پاس بھی وقت ہے تو روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی ہو انشاءاللہ الرحمن ہم تفصیل وار معلومات دینے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ توجہ آپ حضرات دیں۔ سب سے پہلے یہ کہ گھر سے جب آپ نکلیں تو جیسا کہ کل کہا گیا تھا، سب سے معافی تلافی کر لیں اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ یقین جانیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں آپ اتنا اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں رکھ پائیں گے جتنا کہ اللہ کی حفاظت میں دے کر جانے کے بعد آپ کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے کہ بھائی جانے کے بعد بار بار فون کرنا، گھر کا پوچھنا، اس کا عطا اس کا پتہ، ان چیزوں سے ذرا پرہیز کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کے دوران ہر قدم پر 700 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ ایک روایت میں 7 کروڑ نیکیاں، 7 کروڑ نیکیاں آپ کے ایک قدم پر آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، اور آپ وہاں جا کر کے اپنا وقت برباد کر دیں تو یہ سب سے زیادہ رسوائی والی بات ہوگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، فرمایا بھی گیا کہ جب آپ گھر سے نکل جائیں تو اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ حافظ ہے، اللہ نگہبان ہے، اور اب آپ کو ہر لمحہ تسبیح و تہلیل، ذکر، عبادت، یاد الہی میں مستغرق رہنا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی ہیں، کنگھی رکھ لیں، سرما رکھ لیں، آئینہ رکھ لیں، یہ چیزیں رکھنا سنت ہے نا۔ احرام کا کپڑا 2 جوڑی کپڑا رکھ لیں تو یہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر ایک کپڑا ایک جوڑا جو ہے میلا ہو گیا تو دوسرا آپ پہن سکتے ہیں، یا جو ہے نیند کی حالت میں جو ہے احتلام ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو جس کی وجہ سے اگر کپڑا خراب ہو جائے تو آپ فوراً دوسرا کپڑا بدل سکتے ہیں۔ اس لیے 2 جوڑا احرام کا کپڑا لیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ کپڑا جو ہے وہ جو ٹاول والا آتا ہے، ہاں موٹا والا، اس کو لیں آپ۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ ہوا سے اڑنے کے امکانات نہیں رہتے۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ رمل کرتا ہے تو رمل کرنے میں شانے ذرا سا ہلا کے چلتا ہے تو بھیڑ بھاڑ بہت رہتی، کسی کا ہاتھ کسی کا پاؤں لگ جائے، کچھ لگ جائے تو اڑنے کا امکان پتلے کپڑے میں زیادہ رہتا ہے۔ تو آپ موٹے کپڑے جو ٹاول والے ہوتے ہیں وہ لے لیں۔ اگر وہ 2 نہیں لے سکتے تو ایک ٹاول والے لے لیں اور ایک سادے والے لے لیں، ٹھیک ہے۔ 2 جوڑی کپڑے آپ لے لیں۔ گھر کی جو خواتین ہیں جو حج کے لیے جا رہی ہیں ان کے لیے جو ان کا روزمرہ کا کپڑا ہے وہی ان کا احرام ہے۔ مرد صرف 2 کپڑے میں رہیں گے، عورتیں اپنے تمام پورے بدن کو ڈھانکیں گی، یہاں تک کہ وہ ہاتھ کے دستانے پہننا چاہیں تو بھی پہن سکتی ہے، پاؤں کے موزے پہننا چاہیں تو بھی پہن سکتی ہے۔ اچھا، ان کے لیے جو برقعے کا استعمال، ابھی مارکیٹ میں ایسا برقع آیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ربڑ کا انتظام ہو گیا ہے نا، تو جس کی وجہ سے وہ یہاں دبا رہتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ وہ سب سے بہتر ہے کہ کہیں ہاتھ اٹھائی دعا مانگنے کا تو پتہ چلا کہ وہ پورا آستین یہاں تک آ گیا۔ تو جس طریقے سے نماز میں
جو نماز کا طریقہ ہے، نماز میں اگر عورت کے ہاتھ کھل جائیں تو نماز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے طواف میں بھی اگر عورت جو ہے اس عالم میں آ جائے تو حکم ہے کہ دوبارہ ازسر نو طواف کرے، یعنی تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ جب وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ہمارے یہاں اسکارف وغیرہ پہنتی ہیں تو اس کو بڑا تھوڑا سا لیں، اس کو تھوڑا سا بڑا لے کہ یہاں تک کم سے کم آ جائے تو اڑنے کا امکان بھی نہ رہے اور ہاتھ وغیرہ سب اندر کے اندر رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد اب آپ گھر سے نکل رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ صدقہ دے کر کے، صدقہ و خیرات کر کے اور مصافحہ معانقہ کر کے گھر میں 4 رکعت نماز آپ پڑھ لیں، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ایک چیز یاد رکھیں، جہاں جہاں بھی نماز کا حکم ہوگا وہاں وہاں نماز کے بعد دعا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خوب دعا کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے آپ دعائیں کریں۔ پھر اس کے بعد گھر سے نکلیں تو مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر سے نکلتے تو مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے ہیں نا۔ اچھا ایک چیز اور، کیونکہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے، نماز ہو گئی ہماری مسجد میں، اب یہاں سے نکلے ہم ممبئی پہنچے تو ممبئی پہنچنے کے بعد تمام تر کاغذات وغیرہ جو بھی ٹھیک کرنا ہے وہ ٹھیک ہونے کے بعد اب ہم لوگ ایئرپورٹ میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نہا دھو لیں۔ دیکھیں احرام سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ہے نا۔ نہا دھو لیں، منہ زیر ناف صاف کر لیں، بغل کے بال صاف کر لیں، اور بڑے بڑے بال ہوں تو چھوٹے چھوٹے کر لیں۔ حاجی حضرات خصوصاً اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بڑے بال رہتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ یا جو ہے دوسرے کام کی وجہ سے یا پھر کچھ گرد و غبار ہی کا مسئلہ ہو جائے تو اٹا پٹا ہوتا ہے تو بال کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بال کر لیں۔ ایسے بھی تو وہاں پہ جا کر کے آپ کو حلق کرانا ہی ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے بال کر لیں تاکہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہ رہے، ٹھیک ہے نا، بال گرنے کا اندیشہ نہ رہے۔ اچھی طرح صاف ستھرے ہو لیں، اس کے بعد آپ جو ہے ایئرپورٹ پہ انٹری کریں۔ جیسے اندر داخل ہوں تمام کاغذات چیک، امیگریشن وغیرہ چیک ہونے کے بعد، جیسا کہ میں نے کل کہا وہاں چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، ایئرپورٹ میں چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں وضو خانہ وغیرہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ وضو کریں۔ عورتوں کے تعلق سے یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ گھر کی عورتوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ عورتوں کے تعلق سے یہ کہ وہ جو اندر باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں ایئرپورٹ میں، بہت پیک نما رہتا ہے وہ اندر جا کر کے وضو کریں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ وضو کرنے میں ہاتھ کھلیں گے، ہے نا، ہاتھ کھلیں گے، پاؤں کھلیں گے، تو جس کی وجہ سے جو ہے بے پردگی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اندر جا کر کے جو ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تو اندر جا کر کے جو ہے وہ وضو وغیرہ کریں، اور وضو کرنے کے بعد ہاں میں نے بتایا ابھی ان کو یہ احرام کے تعلق سے، ہاں ماشاءاللہ میں انشاءاللہ باندھنے کا طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں حاجی صاحب نے 2 طرح کے احرام دونوں لے کر کے آ گئے ماشاءاللہ، ہاں ایک یہ سادہ ہے اور ایک یہ ترکی والا ترکیز جس کو کہتے ہیں وہ والا ہے، جس کو ہم لوگ ٹوال نما کہتے ہیں، وہ چیزیں ہاں بیلٹ بھی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب وضو وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اب آپ کو باندھنا ہے احرام۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں اب آپ کو احرام باندھنا ہے۔ میں انشاءاللہ بھی احرام باندھنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اور بالکل پریکٹیکلی آپ کو بھی یہاں آ کر کے باندھنا ہے تاکہ آپ کو باندھنا آ جائے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو باندھنا ہے کیا؟ احرام۔ جیسے ہی آپ احرام باندھیں گے تو احرام باندھنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ مسجد میں نے کہا کہ مسجد میں بنا ہوا ہے وہاں پہ، تو آپ 2 رکعت نماز وہاں پہ ادا کر لیں۔ ان 2 رکعت نمازوں کو آپ کو سر کھلا ہو کر کے نہیں بلکہ احرام کے کپڑے سے سر کو ڈھانک کر کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے حاجی حضرات کی کیا ہے، ایسا ہو جاتا کہ بھائی سب کو دیکھ رہے ہیں کپڑے یہیں سے یہیں تک ہے، اوپر تو کوئی ہے نہیں، تو اب نماز بھی پڑھ رہے تو ایسے خالی سر پڑھ رہے تو ہم بھی خالی سر پڑھیں گے، تو نہیں، خالی سر آپ نماز کب پڑھیں گے؟ جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے، احرام کے اندر آ جائیں گے، احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد سے آپ کے سر پہ کپڑا نہیں ہونا ہے۔ ابھی کیونکہ آپ نے احرام کی نیت نہیں کی ہے،
احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو نہیں ہوئی ہیں، تو اب جو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ سر ڈھانک کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب آپ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے نیت کر لی جو ہے اور لبیک کی صدا بلند کر دی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جب ہوائی جہاز پر بیٹھ جائیں، ٹیک اوور ہو جائے جہاز، کچھ دور جانے کے بعد اب آپ جو ہے نیت کریں، یہ سب سے بہتر، اس لیے کہ چڑھنے اترنے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو تکلیف کا شائبہ ہے نا، تو بہتر ہے کہ آپ ہوائی جہاز پر بیٹھ جائیں، ہوائی جہاز ٹیک اوور ہو جائے، اس کے بعد اب آپ احرام کی عمرہ کی نیت آپ جو ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ حج تمتع انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے حضرات اکثر حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عمرے کی پابندی سے وہ احرام کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب حج کا موسم آتا ہے تو پھر اس کے بعد حج کی نیت سے آپ احرام باندھتے ہیں نا۔ جب آپ احرام کی نیت کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے، اے اللہ میں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا، تو اسے میری طرف سے قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما۔ سادہ سمپل سا اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی کی نیتیں یاد نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر زبان جانتا ہے، آپ جس زبان میں بولیں گے، جس زبان میں نیت کریں گے، دعا کریں گے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، بس یہ ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں گہار لگائے، صدا لگائے، ٹھیک ہے۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد لبیک تلبیہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تلبیہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، کم سے کم 1 بار تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے تو اب آپ کو ہر لمحہ تلبیہ، میں تو کہتا ہوں ہر لمحہ آپ تلبیہ پڑھتے رہیں، اس لیے کہ لبیک کا معنی ہوتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تو نے بلایا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ ایک غلام کو آقا بلاتا ہے تو غلام جو فرما بردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، تو اب آپ جا رہے ہیں، آپ کو بلایا ہے اللہ نے، تو آپ ہر لمحہ یہ صدا لگائیں کہ مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا، لبیک کی صدا بلند کریں۔ عمرہ کی آپ نیت کریں گے تو پھر عمرہ کی نیت بھی ایسی ہی ہے، اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے میری طرف سے قبول فرما، اس کو میرے لیے آسان فرما، سادہ سمپل سی بات ہے نا۔ یہ چیزیں تو ہو گئی آپ کی جہاز میں بیٹھنے اور عمرہ اور احرام کی نیت کرنے تک، ہے نا۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے جدہ پہنچنے کے بعد، دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب آپ نکل رہے ہیں تو حتی المقدور آپ دوسروں کو ایذا دینے سے بچیں، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں، اس لیے کہ مسلمان کو تکلیف دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے نا، کسی کو ٹھیس پہنچانا، تو دھکم دھکی چیزوں سے بچنا ہے۔ جہاز سے سب نکلیں گے تو آرام سبھی نکلیں گے نا، ایسا تو نہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ہے نا۔ وہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ کے گلے میں لگا ہوا ہے اتنا بڑا بڑا کارڈ، آپ کا معلم آپ کے ساتھ ہے، لانے والا، لے جانے والا، بس میں چڑھانے والا، اتارنے والا، ساری چیزیں آپ کو سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں نا، تو آرام سے دھکا دھکی نہ کر کے ان کو آرام سے اتریں، اپنا اپنا سامان لیں، آپ جو ہے وہاں سے بس میں سوار ہو کر کے آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ میں آپ جو، کیونکہ اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے، عمرہ کی نیت آپ نے کر لی ہے، تو اب وہاں سے کیا کرنا ہے وہ چیزیں آپ سن لیجئے، پھر آخر میں انشاءاللہ ہم احرام باندھنے کا طریقہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کے دل میں گھبراہٹ محسوس ہو جاتی ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، جلدی جانا ہے، کچھ نہیں۔ آپ تھک گئے ہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں، آرام کر لیجئے، آرام کر کے فریش ہو جائیے، اس کے بعد آپ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف بڑھیے، عمرہ جو آپ کو طواف کرنی ہے، سعی کرنی ہے، عمرہ کو مکمل کرنے کے ارادے سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ گئے فریش وغیرہ ہو گئے، آرام کرنے کے بعد اب آپ جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، تو دیکھیے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ اکبر، بالکل لبیک سے زبان تر ہو جائے، ہے نا، لبیک کی صداؤں سے زبان بالکل تر رہے، دنیا کو بھول جائیے، اب آپ دنیا کو آپ بھول جائیے، اس کی بارگاہ میں آئے ہیں، بس اسی کا گھر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہو۔ پھر آپ آگے بڑھیں، دھیرے دھیرے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھیں، جو خانہ کعبہ کی طرف بڑھیں، تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ باب السلام سے اندر داخل ہوں۔ باب السلام یہ 24 نمبر گیٹ میں آتا ہے، کتنے نمبر گیٹ پہ آتا ہے؟
24 نمبر گیٹ یہ صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے اس کے بیچ میں سے ہے نا، مگر کیونکہ حج کا موسم ہے بھیڑ بھاڑ بہت ہوگی اور سب کو وہ راستہ معلوم بھی نہیں ہے، وہ راستہ صفا مروہ کے پیچھے کی طرف سے ایسے آ کر کے جو ہے الزیاد میں آ کر کے ملتا ہے نا، تو سب کو راستہ معلوم ہوگا نہیں، تو آپ جس راستے سے بھی جو آپ کو بہتر لگے قریب لگے آپ اس دروازے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ میں نے بتا دیا باب السلام کے تعلق سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے آپ نے جو ہے انٹری کی، داخل ہوئے مطلب، ہے نا، اور افضل یہ ہے کہ اس دروازے سے داخل ہوا جائے، ہے نا۔ اب آپ جیسے ہی اندر داخل ہونا چاہیں تو کیونکہ بیچ میں کعبہ ہے اور چاروں طرف مسجد ہے نا، مسجد حرام ہے، تو اب آپ چاروں طرف مسجد ہے تو آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو پہلے داہنا قدم اندر رکھ کر کے اب آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا پڑھی، دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک دعا اور بھی، مطلب نیت کون سی؟ اعتکاف کی نیت کر لینی ہے آپ کو، کیونکہ آپ جب طواف کے بعد نماز واجب الطواف سے فارغ ہوں گے تو زمزم بالکل جسٹ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی آپ کو ملے گا اور آپ کو زمزم پینا ہے، اور جب زمزم پینا ہے مسجد کے اندر آپ ہیں تو مسجد میں جب کچھ کھایا پیا جاتا ہے تو پہلے اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے نا۔ تو اب جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کی نیت، نویت سنت الاعتکاف، ٹھیک ہے نا، آپ پڑھ لیے، اندر داخل ہو گئے۔ اب آپ جیسے ہی اندر داخل ہوں گے اللہ اکبر، بس یوں سمجھ لیں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، مسجد کے صحن میں سے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور سامنے وہ پیارا سا گھر خانہ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا۔ اب جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو فرمایا گیا کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو۔ تو ایک چیز اور، ہمارے حاجی کیا کرتے ہیں، یہ تجسس ہے، یہ کیا ہے، تجسس ہے، دور سے کہاں دکھ رہا ہے کعبہ، کہاں دکھ رہا ہے کعبہ، کہاں دکھ رہا ہے کعبہ، لوگ ایسے بھی جھانکتے رہتے ہیں، ہے نا۔ ایسا نہیں، نظریں نیچی کر کے آپ کو جانا ہے نا۔ جھانکا جھانکی میں وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، جھانکنے کے تعلق سے تو بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، بالکل جو ہے نظریں نیچی کر کے آپ کو آگے بڑھنا، ایک دل میں خوف و ہراس کہ میں کتنا گنہگار اور کس پاک در پہ اللہ نے مجھے بلایا ہے نا۔ خوف و ندامت میں بالکل گھبرائے، شرمائے، لجائے انسان بالکل آہستہ آہستہ قدم نظریں نیچی کیے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، اور جب صحن میں پہنچ جائے نظریں اٹھائے، خانہ کعبہ کو دیکھے، اور جب دیکھے پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو دعا کرے، جو دعا بھی کرے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ یہاں پر علماء کرام نے بتایا کہ اس وقت ایسے عالم میں انسان دعا یہ کرے کہ مولا میں اب سے لے کر کے آخری سانس تک جو بھی دعا کروں تو میری ہر دعا قبول فرما۔ تو یہ کیا ہوگا، اگر یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی تو مرتے دم تک آپ جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے، علماء اکرام کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے، تو اس طریقے سے آپ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی آپ اس طریقے سے دعا کر لیں۔ اس کے بعد جو دعا کرنی ہو آپ کو، رونا ہو، آنسو بہانا ہو، گڑ گڑانا ہو، جو کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت بس یوں سمجھ لیں کہ آپ ہیں اور آپ کا خدا، آپ ہیں اور آپ کا رب اور آپ کے رب کا پیارا گھر، بس اس وقت کسی کے بیچ میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، اور کوئی انٹرفیئر بیچ میں اور نہیں ہے، بس اللہ کے گھر کے سامنے آپ ہاتھ بلند کر کے جو دعائیں کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ عمرہ کا طریقہ بیان کر رہا ہوں میں، کہ حج تمتع والے ہیں تو پہلے عمرہ کرنا ہے، تو یہ عمرہ کا طریقہ ہے۔ اب آپ خانہ کعبہ کو دیکھ لیے، دعائیں کر لیے، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا آپ جہاں پر حجر اسود ہے، خانہ کعبہ کا چار کونا ہے نا، چار کونا ہے، چار کونے والا گھر ہے نا،
تو 4 کونا ہے، یہ جو ادھر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، دروازہ کے جسٹ لگے کونے میں یہاں پر حجر اسود ہے۔ کیا ہے؟ حجر اسود ہے۔ یہ حجر اسود ہے، اور اس طرف والے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسی جگہ ہے، یہ جو دیوار ہے ایسی جگہ ہے، فرمایا گیا کہ یہاں جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ اس جگہ پر یہ دعا کی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ یہ جامع دعا ہے، یہ جامع دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائیاں عطا کر، اچھائیاں عطا کر، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی۔ اب جسے دین و دنیا مل گئی اسے اور کیا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ ایک جامع دعا ہے، اور اس جگہ پر کیونکہ 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں، لہذا اس جگہ پر یہ دعا کرنا چاہیے، یہ ہمارے علماء نے بتایا۔ اب وہ دعا تو رہیں گی بعد میں، اب پہلے میں طواف کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ خانہ کعبہ کے دروازہ اس کے جو ہے کونے پہ ہی حجر اسود ہے، تو حجر اسود کے پاس آپ کو آنا ہے۔ ابھی تو بہت سسٹمیٹکلی سارا کام ہو گیا ہے کہ حجر اسود کے پاس جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیچھے، بالکل آپ کے پیچھے جب آپ دیکھیں گے اوپر تو آپ کو ہری لائٹ نظر آئیں گی۔ آپ کیا نظر آئیں گی؟ ہری لائٹ۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ حجر اسود کے پاس آپ اس انداز میں کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے داہنے ہاتھ کے پاس ہو۔ کہاں ہو؟ داہنے ہاتھ کے پاس، ہے نا؟ داہنے ہاتھ۔ اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا سڑکیے اور حجر اسود کے پاس آئیے۔ پہلی بات تو آپ وہاں پر طواف کی نیت کر لیجئے، ہے نا؟ میں تمام چیز استلام کا طریقہ، وہ تمام چیزیں بتاؤں گا میں۔ میری بات آپ لوگوں کو مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہوئی شاید، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا؟ لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اگر وہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو ماشاءاللہ۔ حالانکہ بڑے بڑے کیمپ ہوتے ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اور میں پہلی بار جو ہے حج کے تعلق سے جو ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ خیر، جب آپ وہاں آ جائیں تو آپ سب سے پہلے طواف کی نیت کریں گے، ہے نا؟ اے اللہ میں تیرے عزت والے پاک گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے میرے لیے آسان فرما۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے طواف کی نیت کر لی، حجر اسود کے پاس آپ آ گئے۔ بھیڑ بھاڑ بہت رہتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم حجر اسود کو بوسا دیں، ہاتھ لگائیں، اس کو چومیں، اور آپ چوم بھی سکتے نہیں اس لیے کہ بہت بھیڑ ہوتی ہے نا؟ تو آپ دور سے استلام کر لیں۔ کیا کر لیں؟ استلام۔ لکڑی سے بھی استلام کیا جا سکتا ہے، ہاتھ سے بھی استلام کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ دونوں ہاتھ کو اٹھائیں بالکل اس طریقے سے کہ حجر اسود، ایسا ایک دل میں گمان سوچ کہ حجر اسود میرے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہے نا؟ حجر اسود جو ہے میرے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہے، اور اس کے بعد اب آپ جو ہے نا وہ دعا پڑھ لیجئے، ہاں؟ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہے نا؟ آپ اس طرح پڑھ لیے، اور پڑھنے کے بعد اب جیسے میں نے کہا کہ آپ گمان کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں حجر اسود ہے تو اس کو آپ ایسے بوسا دے دیجئے۔ بس یوں سمجھیں آپ دل میں کہ میں حجر اسود کو بوسا دے رہا ہوں، ہے نا؟ کسے بوسا دے رہا ہوں؟ اس کے بعد جب آپ ایک چیز اور، جب آپ حجر اسود کو بوسا دیں گے تو اس وقت تو آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف رہے گا، لیکن جب طواف اب شروع ہوگا آپ کا تو اب آپ کی پیٹھ یا آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ یا سینہ کر دے تو اس چکر کو پھر سے دوبارہ کرے، اس چکر کو، بلکہ بعض نے یہاں تک لکھا کہ آج سرے نہ طواف شروع کرے، ہے نا؟ بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ سیلفی، وہ فلاں، وہ دھماکہ چلتا رہتا ہے۔ بھئی آپ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، تو خانہ کعبہ کی طرف جب دیکھنے کو منع فرمایا گیا ہے،
طواف کے وقت بالکل اس انداز میں کہ بس میرا خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے نا۔ پھر وہ جو دعائیں ہیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا، میری یہ کتاب الحمدللہ اس میں 7 چکر کی 7 دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ہے نا۔ تو دعائیں سب یاد نہیں کر پاتے ہیں، جو دعائیں یاد نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کوئی بھی دعا کریں، اور پھر کیا دعا کرنی ہے 1-2 بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر آ گئے، اچھا اس کے ساتھ ایک چیز اور رہ گئی، وہ ہے اجتباء، ہے نا۔ اجتباء کا طریقہ جب ہم احرام باندھیں گے تو اجتباء کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے، جب احرام باندھیں گے تو آپ کو رمل کا طریقہ بھی ہم بتا دیں گے۔ احرام باندھنے کے بعد رمل کا طریقہ بھی 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے، سنت ہے، تو آپ کو وہ طریقہ بھی ہم احرام باندھنے کے وقت جو ہے بتا دیں گے۔ اب جلدی جلدی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے طواف شروع کیا، 3 چکر آپ کو رمل کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے طواف شروع کیے آپ، تو علماء فرماتے، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ جو ہے تیسرا کلمہ تمجید پڑھیں، ہے نا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں دعائیں تو پڑھنی ہے، مگر اس زور سے بھی نہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہو یا دوسرے لوگ ان کو تکلیف ہو، گھبراہٹ ہو، یہ چیز منع ہے، نہیں۔ وہاں ایک ماڈرن زمانہ ہے، نئی نئی چیز آ گئی، مائک لگا لیتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ 20 لوگ رہتے ہیں، ایک آدمی مائک میں پڑھ سبحان اللہ، وہ پیچھے تو پڑھتے سبحان اللہ، تو اب جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ وہاں تو سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ طواف کریں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو لگ کے چلے جائے، کسی کو دھکیل کے چلے جائیں، مطلب معاملہ ایسا ہے۔ تو آواز ایک درمیانہ ہے نا، جس سے آپ خود سن سکیں، اور اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو اتنی آواز سے ہی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے جو قریب والے وہ بھی پڑھ لیں۔ جیسے کسی کو پڑھنا نہیں آتا، وہ آپ کے ساتھ ہے، اب آپ اتنا آہستہ پڑھ رہے ہیں بیچارے کو سننے میں نہیں آ رہا ہے اور وہ بس خالی چکر لگا رہا ہے، تو آپ کے پڑھنے کی وجہ سے اگر وہ پڑھ لے رہا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ہی ملے گا، ہے نا۔ تو زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، ایک اوسط طریقے سے آپ تو کیا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھے آپ، حجر اسود آیا، وہ مقام ابراہیم آیا، وہاں پر یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ آیت پڑھنے کا حکم ہے، یاد ہے تو ٹھیک، نہیں ہے یاد تو کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ایک دعا جو میں اکثر وہاں پہ پڑھا طواف کے دوران، میں وہ دعا آپ کو بتا دیتا ہوں، یاد کر لیں۔ یہ میری سوچ ہے کہ اس دعا میں وہ تاثیر ہے اللہ اکبر کہ میں جس کا احاطہ نہیں میں بتا بھی نہیں سکتا۔ آپ دعا یہ کریں، اور یہ دعا بڑی لمبی بھی ہے، آپ طواف کرتے کرتے رکن یمانی تک پہنچیں گے، دعا آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وصحتا کاملا وتوبتا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت إنك مجيب الدعوات ويا رافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا حل المشكلات ويا دافع البليات ويا كافي المهمات اللهم أغثني إنك على كل شيء قدير۔ اس دعا میں نفع والی علم کے تعلق سے، بیماری کے تعلق سے، ہر رزق کے تعلق سے، ساتھ ہی ساتھ مرنے سے پہلے توبہ کے تعلق سے، مرنے کے بعد مغفرت کے تعلق سے، تمام چیزیں اس دعا میں ہیں۔ تو یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، جو میرے دل میں تھا میں نے بیان کیا کہ آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں گے، نہیں یاد ہے آپ کو تو آپ اپنے زبان میں خاندشی میں بھی آپ دعا کرتے رہیں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ رکن یمانی کے پاس آپ پہنچے، رکن یمانی کے پاس پہنچے، اب آپ شروع کر دیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہ ایک دیوار ہے، صرف سمجھیں خانہ کعبہ کا، اسی جگہ پہ رکن یمانی سے رکن اسود تک، جہاں پہ حجر اسود ہے اس جگہ تک، اتنی جگہ پر آپ یہ دعا پڑھیں۔ بڑی جامع دعا ہے، بڑی فضیلت ہے، اور میں تو کہوں گا ہر لمحہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ چکر لگا کر کے آئے حجر اسود کے پاس، ایک چکر ہو گیا آپ کا، ہے نا۔ پھر آپ کو ہاتھ اسی طریقے سے کرنی ہے، استلام کر لینا ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ پھر جو ہے ہاتھ کو چوم لینا ہے، پھر طواف چکر آپ کا شروع۔ تو دوسرا چکر، تیسرا چکر، 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا ہے، اس کے بعد رمل نہیں کرنا ہے۔ 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں، دعا کر لیں، آپ چلے جائیں، اس کے ذرا آگے بڑھیں گے آپ تو مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے آپ کو جو ہے نماز واجب الطواف 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اب بھیڑ بھاڑ بہت رہتی ہے تو وہاں جگہ نہیں ملتی، وہاں نہیں ملے تو حتیم میں نہیں ملے تو مسجد حرام میں کہیں بھی آپ کو جگہ ملے، آپ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے، اس کے بعد دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ 4 کونے کا خانہ کعبہ ہے نا، تو یہاں بتایا تھا کہ حجر اسود ہے اور یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس کے ذرا سامنے یہاں پر مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم کے جسٹ پیچھے آپ چلے جائیں، ہے نا، تو ادھر ہی جو ہے زمزم کا پانی وغیرہ رکھا ہوا ہے۔ اب کیونکہ کنواں والا مسئلہ تو ہے نہیں کہ آپ کنواں کو دیکھیں گے، وہ کنواں کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں، ہے نا۔ زمزم کے بڑے بڑے کین وغیرہ جو ہے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا کا بھی ہے، وہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور عربی میں بھی، الماء البارد یعنی ٹھنڈا پانی، کولڈ واٹر ٹھنڈا پانی انگلش میں ہی لکھا ہوا ہے اور عربی میں بھی۔ اور جو گرم پانی استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے لیے گرم پانی بھی ہے، مطلب گرم سے مراد یہ کہ نارمل پانی ہے نا، اور جو ٹھنڈا پانی والے گرمی کا احساس رہتا ہے تو لوگ ٹھنڈا پانی زیادہ پیتے ہیں، تو وہ پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ اب آپ وہاں پہنچیں اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ جو ہے آب زمزم پئیں، ہے نا۔ اب 6:15 بج گئے، بات بڑی لمبی ہو گئی، انشاءاللہ کل میں زمزم کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ صفا مروہ کی سعی کے حوالے سے کل بیان کر کے، اور حلق ہے نا، مطلب کل انشاءاللہ عمرہ مکمل ہو جائے گا، اس انداز میں بیان کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم جو ہے تھوڑا سا پریکٹیکل کر لیتے ہیں اپنے کیا بولتے ہیں اس کے احرام کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو احرام باندھنے کا طریقہ میں بیان کر دے رہا ہوں، اس کے لیے مائک وغیرہ سب بند کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو